وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کے یہ 10 ایام پورے ہوئے اور آج ایام تشریق کا آخری دن. ایام تشریق کہلاتے ہیں 11، 12، 13 ذوالحجہ کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصی احکام دیے. ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ تشریق کا جو لفظ ہے، تشریق آپ آخر میں ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دھوپ میں رکھنا. سورج کی روشنی میں کوئی چیز رکھنے کو تشریق کہتے ہیں. اور کیونکہ لوگ 10 ذوالحجہ سے قربانی کرتے تھے اور کرتے ہیں، تو پہلے زمانے میں جو گوشت قربانی کا ہوا کرتا تھا وہ فریج اور فریزر تو ہوتے نہیں تھے کہ ان کو محفوظ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیا جائے یا فریزر میں رکھ دیا جائے. لیکن لوگ گوشت کو، کیونکہ گوشت بڑی تعداد میں ہوتا تھا، اس کو ضائع بھی نہیں کرنا، اس کو ذخیرہ بھی کرنا ہے، تو اس لیے اس کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے. تو ان 3 دن جو ہیں یہ اس لیے ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں قربانی کے گوشت کو سکھانے کا معمول تھا. دھوپ میں رکھ کر سکھایا جاتا تھا اور جب وہ سوکھ جاتا تھا تو پھر خراب نہیں ہوتا تھا اور اس کو پھر آگے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. اس لیے اس کو ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں. ان ایام تشریق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم خاص طور پر عطا فرمائے ہیں جو ایام تشریق سے متعلق ہیں. ایک تو تکبیر تشریق، جو ہر فرض نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد تکبیر کہنا بلند آواز سے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب کیا گیا ہے. یہ آپ نے دیکھا، آپ یوم عرفہ سے شروع ہوئی تھی، عرفے کے دن سے 9 ذوالحجہ کی صبح سے شروع ہوئی تھی ہے تکبیر تشریق اور آج عصر تک جاری رہے گی. ایام تشریق سے عصر کی نماز تک یہ تکبیر جاری رہتی ہے. ایک تو حکم یہ ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ بھی آج کا دن بھی، یعنی 13 ذوالحجہ کا دن بھی ان دنوں میں شامل ہے جن میں روزہ رکھنا منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 دن 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک یہ 4 دن روزہ رکھنا منع ہے. روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ حکمت تو اللہ تعالیٰ جتنے تک جانتے ہیں، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے دن ہیں. گویا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، دعوت عام ہے اور اس میں کھانا پینا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود ایک پسند فرمایا ہے. تو اس واسطے اگر کوئی سا روزہ رکھتے تو گویا ایسا ہے جیسے
کسی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے دیں. تو اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کی ہے وہ کہتے نہیں میں تو دعوت قبول نہیں کرتا. اس واسطے اس دنوں کے اندر روزہ رکھنے کو منع فرمایا گیا. اور ترقی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف دنوں میں مختلف احکام دے کر مختلف قسم کے سبق عطا فرمائے ہیں کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اتنی فضیلت عطا فرمائے. اور 9 دن ختم ہوئے اور 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کے دن آئے تو فرمایا روزہ رکھنا حرام ہے. اب اگر روزہ رکھو گے گنہگار ہوگا. یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھتا. اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے. اس سے جب حکم دے دیا روزہ رکھو تو روزہ رکھنے میں فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے. اس سے کہا روزہ مت رکھو تو اب روزہ رکھنا حرام ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ کھانے میں کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ ہے، نہ کھانا چھوڑنے میں اپنی ذات میں کوئی ثواب ہے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی ہے. وہ جس وقت جو حکم دے دے اس کی تعمیل کرو. یہی زندگی کا تقاضا ہے، یہی انسان کے بندہ ہونے کی دلیل ہے. اور ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادتیں مشہور فرمائی ہیں جو اور سارے سال نہیں ہو سکتی. یعنی حج ہے مثلا، وہ خاص دن مقرر کر دیا، بس اس میں جا کر میدان عرفات میں جمع ہو کے حج کی عبادت ادا ہوگی. اتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ کہتے ہیں فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا کہ عرفات کے دن میں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں برستی ہیں اس میدان عرفات کے اوپر. لیکن وہی میدان عرفات آج بھی موجود ہے. آج اگر کوئی چلا جائے وہاں پر سارا دن اعتکاف کرے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہے، کوئی فضیلت نہیں، کوئی اجر نہیں. وہاں پہ یہ ہے اس عرفے کے دن میں، عرفات کے دن میں یہ فرمایا گیا کہ کوئی شخص عرفات سے گزر بھی جائے بلکہ سوتا ہوا گزر جائے، سوتا ہوا جو گزر گیا ایک لمحے کے لیے اس کا حج ادا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ یہ فضیلت اس کی عطا فرمائی. اور آج کے دن یا کسی اور دن 9 ذوالحجہ کے علاوہ سارا دن جا کے اعتکاف کر لے جاتے ہیں. اس پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. تو انہیں دن کے اندر مخصوص کر دیا. قربانی ہے 3 دن کے لیے مخصوص فرما دی کہ بس 10، 11، 12 ذوالحجہ کو جو جانور قربان کرو گے ہر قربانی کے اوپر اتنا ثواب کہ ایک دال، ہر دال کے عوض، جانور کے ہر دال کے عوض اتنے کی لکھی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کوئی عمل ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں. لیکن آج کر لو قربانی یا کل کر لو، جتنے جانور ذبح کر دو کچھ حاصل نہیں، وہ کوئی عبادت نہیں. ان دنوں کے اندر سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اصل جو بندے کو جس بات کا لحاظ رکھنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع. بس وہ جب جو کہہ دے اس کے مطابق عمل کر. چنانچہ قربانی کرتے وقت جو ذکر مصنون ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہی کا حصہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. باقاعدہ تلقین فرما کے کل یہ کہو، یہ سب سے کہا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، آپ کے سارے متبعین سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کل کہو. کیا کہو؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور قربانی کرتے وقت یہ ذکر کرنا مصنون بھی ہے. کیا مانا کہ ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا،
یہ سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. میری زبان بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ قربانی کرتے وقت یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ جب قربانی کرو تو یہ کہو. کیوں بتا رہے مقصود ہے کہ یہ قربانی کا جو عمل تم کر رہے ہو ہم نے اس کو عبادت قرار دے دیا، ہم نے اس کو موجود اجر و ثواب قرار دے دیا، لیکن یہ صرف ہماری خاطر ہے، اس میں کوئی اور فائدہ نہیں ہونا چاہیے. فائدہ کہنے کا، ریاکاری کا، دکھاوے کا، فلاں نے سے جانور قربان کیے، فلاں نے اتنا موٹا تازہ بکرا قربان کیا، اس سے ہزاروں کا جانور خریدا. یہ جو خیالات دل میں آ جاتے ہیں یہ شیطان ڈال دیتا ہے. شیطان ڈالتا ہے تاکہ عبادت کو خراب کرے. ارے عبادت تو وہ اللہ کے لیے ہے، کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، کوئی تعریف کرے یا برائی کرے، میں تو یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو ان صلاتی و نسکی کہ کوئی اور فائدہ اس کے اندر کی ہونا چاہیے. جو کام جب ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ ہی کے لیے، اللہ کی رضامندی مقصود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب اس میں مقرر فرمایا ہے وہ حاصل کرنا مقصود. لوگوں کے کہنے سننے اور سکھانے اور لوگوں کے مدح و ذم کی پرواہ کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے. میری تو عبادت اللہ کی. ایک بات کہیے، لیکن ساتھ ہی آگے بتا دیں وہ محلہ اور وہ ماتی، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ کیا ہوا؟ یہ جینا اللہ کے لیے اور مرنا اللہ کے لیے. یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہے ہر مسلمان کو کہ اس کا ہر عمل، قربانی تو تھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، لیکن اس کا ہر عمل، زندگی کا ہر عمل وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیا مانا؟ کہ جو جائز کام تم کرتے ہو دنیا میں جو اللہ نے حلال کیے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرو. مثلا کھانا کھا رہے ہو تو کھانا بھی اللہ کے لیے. کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ دے اور کھانا چھوڑ کر بیمار پڑ جائے، بلکہ اگر اس کو موت واقع ہو جائے، خراب موت ہوگی. کھانا واجب ہے، فرض ہے. اگر دیکھیے اس لیے کہ جان جو ہے نا یہ میری آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہے. انہوں نے ہمیں آپ کو امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے. جیسے کسی شخص کی نے کوئی امانت کسی کو دے دی ہو تو جس کو امانت دی ہے اس کا فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو صحیح طریقے سے رکھے. تو یہ جان بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یہ اس کی امانت ہے. لہذا اس امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک رکھا جائے، اس کو مضر چیزوں سے بچایا جائے، اور اس کے لیے جو اس کو صحیح برقرار رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کو دی جائے. تو بھوک، اگر بھوک ہے اور آپ بھی بس بھر رہا ہے اور نہیں کھاتا تو اگر اس کی وجہ سے بیمار پڑے گا یا مرنے حال آ جائے گا، گناہ ہوگا. اس کو کھانا چھوڑنے کا گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اس کو تمہیں کھانے بھی دینا ہے. تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اور یہ لفظ ہوتا ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں اور بڑے عابد زاہد صحابی ہیں. وہ ان کا معمول یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، ہر روز دن بھر روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے. سونا چھوڑ رکھتا تھا، کھانا چھوڑ رکھتا تھا. جو دن بھر روزہ رکھا، شام کو بھی تھوڑا وقت کھا لیا اور پھر ساری رات عبادت میں کھڑے رہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور بلوا کر کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم سارا دن روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو، ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہو، کیا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ یہ فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی پر حق ہے، وان لزوجک علیک حق، تمہارے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کا تمہارے پر حق ہے، اور تمہاری آنکھ کا تمہارے پر حق ہے کہ اس کو آرام بھی دو، یہ آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو پھرانا بھی چاہیے، لہٰذا دونوں کام کرو کہ دن میں کبھی کبھی روزہ بھی رکھو، لیکن اچھی دن آپ نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو کہ مہینے میں بس 3 دن روزہ رکھا کرو، مہینے میں بس 3 دن روزہ رکھو اور باقی دنوں میں روزہ نہ رکھو۔ اور صاحب نے کہا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے، اس کو شوق تھا اور زیادہ روزہ رکھنے کا، تو کہا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو 10 دن روزہ رکھ لیا کرو، انہوں نے کہا رسول اللہ اور اجازت دے دیجیے، کہا کہ اچھا سر 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو، اور داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن افطار کرتے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے اور اجازت دے دیجیے، تو انہوں نے فرمایا اس سے زیادہ میں اجازت نہیں دے سکتا، اس سے بہتر کوئی اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے جو داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ تو آپ نے یہاں تلقین فرما دی کہ نفس کا بھی انسان کے دل میں حق ہے، لہذا اگر کوئی کھانا اس غرض سے کھاتا ہے، اس نیت سے کھاتا ہے کہ میری جان میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو کھائے اور شکر ادا کرے وہ اس سے ایسا ہی ثواب ہے جیسے کوئی آدمی صبر کرے روزہ رکھے، کھا کر شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اجر عطا فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کے صبر کرنے پر عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر آدمی اس نیت سے کھائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے، اس کو میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لیے کھا رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کیا کرتے تھے، تو یہ کھانا بھی عبادت ہو گیا۔ سونا دوائی کا انسان اپنی آرام کے لیے سوتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کو یہ نیت کرے کہ میری جان کا میری آنکھ کا حضور نے فرمایا تھا، حضور احسن کہ آنکھ کا حق ہے، میں آنکھ کا حق ادا کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سو رہا ہوں، اس لیے سو رہا ہوں تاکہ جب بیدار ہو طبیعت میں نشاط ہو میں اپنے فرائض قوت چستی کے ساتھ ادا کر سکوں۔ اگر اس لیے سو رہا ہے تو سونا بھی عبادت، گھر والوں کے ساتھ ملنا جلنا، گھر والوں کے ساتھ فرصتی ہنسی مذاق جائز حدود میں رہ کر، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو شاید ان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ گھر پہ آ کر محلے پر کھڑے ہو جاتے ہوں گے، نماز ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے ہیں اور اپنا کام بھی خود ہی انجام دے لیتے ہیں، اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں، اور اپنی بکری کا دودھ خود دے لیتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دے لیتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اپنے سر کو صاف کرنے کے لیے بھی خود ہی اپنے دست مبارک سے سر صاف کر لیتے ہیں، غسل کروا لیتے ہیں۔ ایسا فرمایا اسی طرح رہتے ہیں جیسے تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کا ہاتھ بٹا دینا، گھر والوں کے ساتھ میرا گلا رہنا، گھوڑا ملا رہنا، یعنی کہ آپ فرعون بن کے بیٹھ گیا اور سارے اس کے آگے
کر رہے ہیں اس کے پاس جاتے ہوئے کر رہے ہیں. یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی آدمی اگر یہ کام کرے اور اللہ کے لیے کرے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی غرض سے کرے تو ثواب کرتا ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے, یہ کہنے کا مقصود یہ ہے نگاہ کا زاویہ بدل دیا ہے. وہی کام جو آپ کی کر رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, سو رہے ہو, جاگ رہے ہو, ملازمت کر رہے ہو, وہی کما رہے ہو, یہی کام پہلے غفلت کی حالت میں کر رہے تھے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اب ان میں سے ہر کام کو صحیح نیت سے کرو, صحیح ارادے سے کرو کہ یہ کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ سارا جینا اللہ کے لیے ہو گیا. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو آدمی اتباع سنت کی نیت کر کے ثواب نہ بنا سکے, عبادت نہ بنا سکے. تاجر ہو تو تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دکھائی, اور تجارت اس غرض سے کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی تھی امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, اور یہ فرمایا تھا کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی فضول بیان فرمائی تھی. آپ اس طرح سے تجارت کریں, ساری تجارت ثواب, بشرطے کہ شریعت کے احکام کے دائرے میں رہ کر کرے. ورنہ دوسری حدیث بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجار یخرون تجارا یوم القیامہ الا من اتقى وبر وصدق. یا قیامت کے دن تجار تاجر جو ہے وہ تاجر بن کر اگائے جائیں گے. تاجر یعنی فاسق و فاجر گنہگار بن کر اٹھائے جائیں گے, سوائے ان کے جس نے تقویٰ کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کی ہے. جو سچائی کی تجارت کرنے والا نبیوں کے ساتھ, اور اللہ بچائے اگر بدخیانتی کے ساتھ جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, ناجائز طریقے اختیار کر کے اگر تجارت کرے تو فرمایا فاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فاجر فساجر لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا. تو بس زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے. وہی کام اگر کر رہے ہو, اگر محض غفلت کے عالم میں, تو کوئی اجر ثواب ہے. وہی کام اللہ سے راضی کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرو تو اجر و ثواب ہے. وہ سب اللہ کے کیا عبادت لکھا جا رہا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ میرا مرنا بھی, میرا جینا بھی اللہ کے لیے, میرا مرنا بھی اللہ کے لیے, اس نقطۂ نظر سے بھائی ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. کون سا کام ہم دکھاوے کی غرض سے کر رہے ہیں, کون سا کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دیکھو اسی عید بقرعید کے موقع پر, شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کا رواج ہے پیسے دیتے ہیں دوسرے کو, پیسے دیتے ہیں. یہ پیسہ اگر اس نیت سے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تحابوا اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دوسرے کو پیسے دیا کرو, اس سے تمہاری محبتوں میں اضافہ ہوگا. اگر اس غرض سے دے رہے ہو تو یہ بڑا عظیم اجر و ثواب ہے, بڑی برکت کی چیز. اور ایک مسلمان کا محبت سے دیا ہوا تحفہ یہ بڑی ہی برکت کی آمدنی ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے. اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے, اس کی قدر کرنا چاہیے. لیکن اگر یہی پیسہ اس لیے دو کہ میرا نام ہو جائے, اسے بڑا شاندار پیسہ دیا, اور اس نیت سے دو کہ اگر نہیں دوں گا دل تو نہیں چاہ رہا دینے کا, لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ ناک کٹ جائے گی اگر نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے, تو سہارا بچی ہو گیا. وہ اجر و ثواب یا ہدیت پیسہ دینے کا جو اجر و ثواب تھا وہ بچی بنا دیا. اور اگر اس نیت سے دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی
ہدیہ دینا چاہیے دوسروں کو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، تو وہی چیز محبت ہے۔ تو دنیا کا کوئی کام جس کو ہم دنیا کے کام کہتے ہیں وہ بھی دین کا کام بن جاتا ہے اگر نیت صحیح ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت ہو، تو وہ سب دین بن جاتا ہے اور انسان کی پوری زندگی اللہ کے لیے بن جاتی ہے۔ اور یہ بزرگوں کے پاس جو جاتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کا اصل منشا یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر جب آدمی بیٹھتا ہے صحبت میں ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے اثر عمل کو دیکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کا زاویہ نگاہ بدل جائے، یعنی سوچنے کا انداز بدل جائے، طرز فکر بدل جائے۔ پہلے کچھ اور ہو رہا تھا، اب ایک نگاہ بدل گئی تو اسی چیز نے اس کو عبادت کرا دیا۔ تو بھائی سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور میں اپنے صحت کی بات دہراتا ہوں کہ قربانی کے وقت میں تو کہہ دیا، پتہ نہیں ہم نے کس حالت میں کہا، حضرت میں کہا، سوچ سمجھ کے کہا، کس طرح کہا۔ اب اس جملے کو روزانہ کا معمول بنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب نماز فجر پڑھی تو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اس کو ذرا دھیان سے یہ جملہ کہہ لیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نیت یہ کر لو کہ اللہ آج دن میں جو کام بھی کروں گا، چاہے جو بظاہر دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو، اے اللہ میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ وہ جیسے ابھی مثالیں دی ہے میں نے، کھاؤں گا تو اس نیت سے کھاؤں گا، سوؤں گا تو اس نیت سے سوؤں گا، گھر والوں سے بات چیت کروں گا تو اس نیت سے کروں گا، تجارت کروں گا تو اس نیت سے کروں گا، ملازمت کروں گا تو اس نیت سے کروں گا۔ یہ دل میں صبح کو اس دھیان کے ساتھ یہ جملہ پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اس میں تھوڑا سا دھیان کر لو کہ آج دن بھر مجھے کیا کام کرنے ہیں، ان کا دھیان کر کے ان کو اتباع سنت کے ساتھ جوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے ساتھ جوڑ۔ جب صبح کو سویرے آپ نے یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ اب جتنے کام آتے ہوں گے وہ اللہ کے رحمت سے اتباع سنت میں ہوں گے اور وہ سب اجر و ثواب ہوں گے۔ رات کے سونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لو، صبح کو میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو کام کروں گا اللہ کے لیے کروں گا، رات کو جائزہ لے لو کہ بھائی کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی کسی جگہ، میں نے کوئی ریاکاری تو نہیں کر لی، میں نے کوئی دکھاوے کا کام تو نہیں کر لیا، میں نے مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہو گیا۔ اگر ایسا خیال ہو تو توبہ کر لو، یا اللہ میں نے ارادہ تو کیا تھا مگر فلاں جگہ پہ چٹک گیا، فلاں جگہ پہ بہک گیا، اے اللہ آپ کے ارادے سے مجھے معاف کر۔ استغفار اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کام کرتے رہے روزانہ، تو انشاءاللہ واقعی مرنا جینا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔